محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی آیات مبارکہ میں جو سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں، سب سے پہلے ایمان والوں کی صفتوں کا ذکر فرمایا کہ مومنوں کی صفت کیا ہے، ایمان والوں کی صفت کیا ہے۔ مثال مشہور ہے کہ ہر درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو اسی طرح مومن بھی اپنی صفتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ ابرار میں ہے اور یہ فجار میں ہے۔ تو مومنین کی صفتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمایا تھا کہ قد افلح المؤمنون، اور مومن کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں انتہائی عاجزی اور تواضع اور خشوع اختیار کرنے والے ہیں، کہ نماز میں کھیلتے نہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومنون کی صفت، مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر باطل سے، چاہے وہ شرک ہو، بدعات ہوں، احداث ہوں، منکرات ہوں، ان سب سے اپنا رخ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور اگر اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو اپنے مال کو بھی پاک کرنے والے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ الذین هم للزکاة فاعلون مانا اپنی ذات کا بھی تزکیہ کرنے والے ہیں، کہ جیسے اپنا ظاہر پاک ہے اسی طرح باطن کو بھی پاک بناتے ہیں، کیونکہ بعض بیماریاں ہیں جن کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور بعض بیماریاں ہیں جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، جیسے آدمی ریا میں مبتلا ہو، تکبر میں مبتلا ہو، حسد میں مبتلا ہو، غیبت میں مبتلا ہو، کذب میں مبتلا ہو، تو یہ بھی ساری بیماری ہیں، تو وہ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور صفت ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ اور فرمایا ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، زنا سے بچاتے ہیں، لواطت سے بچاتے ہیں، حرام کاری سے بچاتے ہیں، بدکاری سے بچاتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے یا جانوروں سے ہر قسم کی بدکاری سے بچانے والے۔ اور ان کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیویاں حلال کی ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ملک الیمین یعنی جنگ کے بعد، جہاد کے بعد ان کے حصے میں جو کنیزیں آئیں وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ باقی ہر چیز جو ہے وہ زیادتی ہے، اور اب کوئی چیز حلال نہیں ما سوا دو کے، یا بیوی یا ملک الیمین۔ ملک الیمین تو اب ہے نہیں، باقی رہ گیا کہ بیوی حلال۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو توفیق دی ہے، صحت دی ہے، دولت دی ہے، تو ایک کے بجائے 2 شادیاں بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے، لیکن حرام نہ کرے اور گناہ نہ کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کی صفت یہ ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راؤون، کہ مومن جو ہے وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا، اپنے وعدے کی نبھانے والا، نگرانی کرنے والا، کہ اگر کوئی چیز امانت رکھی جائے تو مومن کی صفت ہے کہ امانت کی حفاظت کرے، اور اگر کسی سے معاہدہ کرے، عہد کرے، عقد کرے تو اس کو پورے کا پورا نبھائے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت کا کیا معنی کہ ہر نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اداؤها فی اوقاتها بحدودها وشروطها وارکانها، کہ نمازوں کو وقت پہ ادا کرتے ہیں اور نمازوں کے جو شروط ہیں، ارکان ہیں، ان کے مطابق ادا کرتے ہیں، نمازوں کو بوجھ نہیں سمجھتے ہیں، نمازوں سے جان نہیں چھڑاتے ہیں، بلکہ ان کا دل جو ہے ہر وقت معلق بالمساجد، مسجد سے اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور نمازوں کو صحیح اوقات کے مطابق اور صحیح ارکان کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے پھر جنتوں کا وارث بنائیں گے۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، اور وہ ہمیشہ پھر ان جنتوں میں رہیں گے۔ تو یہ مومنین کی صفات کا ذکر تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد تخلیق انسان کا ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو خلاصہ پانی سے اور مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کا مراد جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم ہے، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسری سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد توالد و تناسل جو ہے اس کے لیے جوڑے بنا دیے، ہر چیز کا، ہر جاندار کا، جمادات کا، نباتات کا، سب کے جوڑے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے سب کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور سب کو مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری جو غذائیں ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ دانے کہاں پیدا ہوں گے، جو کہاں پیدا ہوگا، گندم کہاں پیدا ہوگی، سبزیاں کہاں پیدا ہوں گی، سب مٹی سے۔ تو جب ہم یہ غذائیں کھاتے ہیں تو وہ بدن میں آ کے خون بنتا ہے، اور اس خون کے بعد پھر نطفہ بنتا ہے، پھر نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اصل تو پھر سب کا مٹی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر اللہ نے فرمایا کہ جب ہم چاہتے ہیں تو اس نطفے کو کیا بنا، وہ پانی، نطفہ کہتے ہیں تخم انسانی، وہ مادہ منویہ، اس کو ایک محفوظ مقام میں ہم ٹھہرا دیتے ہیں، یعنی وہ رحم میں آ کے ٹھہرتا ہے اللہ کے حکم۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس پانی سے ہم بناتے ہیں جونک، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس علقہ سے ہم بناتے ہیں بوٹی، مضغہ کہتے ہیں یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم اس گوشت میں سے ہڈیاں، اعصاب اور پٹھے پیدا فرماتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم کو ایک دوسری تخلیق، دوسرے خلق میں لوٹاتے ہیں۔ کیوں؟ پہلے تو جمادات، اب پانی تھا، پانی کے بعد وہ ایک جونک کی شکل اختیار کی، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، اس کے بعد پھر اس کی ہڈیاں بنائی گئیں، پٹھے بنائے گئے۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں فرشتے کو کہ روح پھونکو، اب روح پھونکی گئی تو انسان جو ہے مکمل انسان بن گیا۔ اب اس کے بعد جتنے تصرفات ہیں وہ ایک انسان کے اندر ہوں گے۔ اس روح پھونکنے سے پہلے تو گویا وہ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، اس کی کوئی شخصیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سارے مراحل جو ہیں ان میں 40 دن کا فرق ہے۔
کہ بعض روایات میں آتے ہیں کہ پہلے نطفہ، پھر 40 دن کے بعد علقہ، 40 دن کے بعد مضغہ، 40 دن کے بعد اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس پہ روح پھونکی جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ان کے درمیان جو ہے 40 دن کا وقفہ ہے، 40 لیلۃ، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت ہے کہ اس 40 کے عدد میں اللہ کے ہاں کوئی حکمت ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی طور پہ 40 راتوں کے لیے بلایا۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ کہ 40 راتیں پوری ہوئی۔ اسی طرح اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو 40 سال کے بعد نبوت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حکمت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لے اللہ کی آمد میں اس کو علماء کی صف میں اٹھائیں گے۔ تو علماء کی صف میں اٹھانا جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ علم انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ اور علماء کی عظمت میں اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، حضور نے فرمایا ایک عابد ہوتا ہے، بڑے عابد، زندگی عبادت میں، زہد میں، ریاضت میں گزری۔ ایک عالم ہے، فرمایا عالم کی عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے نبی کی صحابی پہ فضیلت ہے۔ تو عالم کا اتنا بڑا شان ہو، اس لیے فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح خشیت، صحیح عظمت، صحیح خوف رکھنے والے علماء ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عالم اگر سو بھی رہا ہو تو اللہ فرماتے ہیں عبادت لکھو، کیونکہ یہ سوئے گا، آرام ہوگا تو اٹھ کے پھر دین کا کام کرے گا، حدیث و قرآن کا کام کرے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے پھر اس کو روح پھونکنے کے بعد تو یہ 40 دن کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہوتی ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ سب سے بہتر بنانے والی اسی کی ذات ہے۔ یہ تخلیق انسانی کے بعد پھر اللہ نے فرمایا پھر مرحلہ آئے گا، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر سب پہ موت آنی ہے، کسی کو موت سے مفر نہیں ہے۔ انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، اولیاء ہیں، انس جن ہیں، سب پہ موت نے آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی جیدار چیز ہے، ذی نفس ہے، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بھی خطاب فرمایا انک میت وانہم میتون، میرے محبوب آپ پہ بھی موت آئے گی، ان سب پہ بھی موت آئے گی۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور دوسری جگہ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز قابل فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے جس پہ موت نہیں، نیند نہیں، زوال نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور کہیں فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے سوچ لو کہ تم پہ موت آنی ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو کلمہ اسلام پہ موت عطا فرمائے، اور ہماری آخری کلام جو ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، موت تو آنی ہے لیکن اللہ موت بھی عزت کی دے، موت بھی شان والی دے، اور موت بھی ایمان والی دے، تاکہ موت تو آنی کس کو نہیں آنی، کافر بھی مرے گا، مسلمان بھی مرے گا، گنہگار بھی مرے گا، اچھا بھی مرے گا، برا بھی مرے گا، موت تو سب پہ آنی۔ لیکن اس لیے فرماتی ثم انکم
بعد ذلك لميتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو یہ بھی بتلا دیں کہ مرنے کے بعد یہ نہیں کہ بس مر گئے تو ختم ہو گیا کھیلنا نہ. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر قیامت کا جو دن مقرر ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر تم کو اٹھایا جائے گا، پھر تم قبروں سے اٹھو گے. پھر قیامت کا دن جب آئے گا تو سب کو قبروں سے اٹھنا ہوگا. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمایا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. اللہ حکم دیں گے جی اسرافیل کو کہ سور پھونکو. وہ سور پھونکیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. 40 سال کا وقفہ ہوگا. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے زندہ ہو جائیں گے. اور یاد رکھو میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا روضہ مبارک کھلے گا اور سب سے پہلے میں اٹھنے والوں میں ہوں گا. اور اس حال میں اٹھوں گا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر و عمر بھی میرے ساتھ ہوں گے رضی اللہ عنہم. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے. یہ نہیں کہ جیسے کافر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے اس کے بعد کیا اٹھیں گے. بس ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. وہ کہتے ہیں بس یہی موت حیات ہے، پیدا ہوئے مر گئے، پیدا ہوئے مر گئے، دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. اسی لیے کافر کہتے تھے انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ ہاں ضرور اٹھیں گے. اور یاد رکھیں کہ مسلمان کا تو ایمان ہے نا کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور دوبارہ اٹھنا بھی ہے. لیکن اللہ کی رحمت دیکھو کہ اب کافر بھی ماننے لگے. اب کافروں نے بھی ایک بڑا صاحب قلم ہے، انگریز ہے، کافر ہے، اس نے بھی اب ایک کتاب لکھی ہے لائف آفٹر لائف، کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی. یعنی اب وہ بھی ماننے پہ آ گیا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے. قرآن جس بات کی ہمیں خبر دے رہا ہے اس نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اور اس نے 1000 آدمیوں کا انٹرویو کیا ہے، ان لوگوں کا جو کلینیکل طور پہ مر گئے تھے. وہ جب زندہ ہوئے اس کا انٹرویو اس نے کیا، اس کے بعد اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں اس نے. تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ والفضل ما شہدت به الاعداء، کہ فضیلت یہ ہے کہ اب دشمن بھی مانتا ہے. جو منکر تھا وہ بھی کہتے ہیں ہاں بھائی ہے ایک زندگی اور ہے، اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے. اور مومن کا تو ایمان ہے کہ والبعث بعد، ہمارے تو عقیدے میں شامل ہے نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور مرنے کے اٹھنے کے بعد پھر حساب ہوگا، میزان ہوگا، صراط ہوگی، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے. اب ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ نہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو کہ پیدا کیا چھوڑ دو بس ختم جائیں جہاں جاتے نہیں. فرمایا ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہم نے پھر تمہارے زندہ رہنے کے اسباب بھی بنائے ہیں. کہ پیدا تو کر دیا کہ پیدا ہونے کے بعد کیسے زندہ رہے گا، کہاں رہے گا، کہاں کھائے گا، کہاں جیے گا، کہاں کس چیز سے. اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے، لفظ ہے طرائق، یاد رکھو اس کے 2 معنی ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں طرائق سے مراد کیا ہے 7 سماوات طباقا، کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں. تو کہتے ہیں طرائق سے مراد جو ہے وہ بھی راستہ چھوڑ دو نا پیچھے اور دیکھو. فوقکم 7 طرائق،
یاد رکھو طرائق کے دو معنی ہیں. بعض علماء فرماتی ہیں سبع سماوات طباقا، یاد رکھو آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اللہ کی حکمت دیکھو طواف کے چکر بھی 7 ہیں. اللہ کی حکمت دیکھیں، صفا مروہ دوڑنے میں بھی چکر 7 ہیں. اچھا اسی طرح دیکھو جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، یعنی 2 ہاتھ بھی زمین پہ ہوں گے، یہ گھٹنے بھی زمین پہ ہوں گے. کتنے ہو گئے؟ 4، اور 2 پاؤں 6 ہو گئے، اور 1 چہرہ کتنے ہو گئے؟ 7. جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7. لہا 7 ابواب، اس کے بھی 7 دروازے ہیں. تو علماء نے لکھا جو 7 نمازیں پڑھنے والا 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، اللہ ان 7 دروازوں کو بند کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے. تو اللہ کی حکمت ہے ہر چیز. آسمان بھی اللہ تبارک و تعالی نے 7 بنائے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، طرائق جمع طریقہ یعنی رستے. فرمایا کہ آسمانوں میں بھی ہم نے رستے بنائے ہیں جہاں فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں. تو اللہ نے جیسے زمین میں رستے ہیں ایسے آسمانوں میں بھی رستے ہیں، فضاؤں میں بھی رستے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہر ہوائی جہاز اپنے روٹ پہ ہوتا ہے، ذرا غلط ہو جائے تو فوراً کاشن ملنا شروع ہو جائے گا، بھی تم کیوں ہٹ گئے، کیوں اپنا راستہ چھوڑ دیا، کدھر جا رہے ہو. تو ان کے لیے بھی راستے ہیں. اچھا سمندروں میں جاؤ تمہارے سامنے پانی ہے، لیکن بحری جہازوں کے لیے بھی راستے ہیں. اگر وہ اپنے روٹ سے ہٹے گا تو فوراً اس کو بھی اطلاع ہے بھی کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، ادھر تو پہاڑ ہے، ادھر میگنیٹ ہے، ادھر مقناطیس ہے، ادھر بڑا سخت طوفان ہے، تم اپنا راستہ مت چھوڑو. تو ہر چیز میں راستے. بعض علماء نے فرمایا ہم نے آسمانوں میں بھی راستے بنائے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں میں ہم نے دروازے بھی رکھے ہیں. فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. اس لیے میرے محبوب رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب ہم آسمانوں کی طرف گئے تو حضرت جبریل نے آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی من کون ہو؟ جبریل نے کہا انا جبرائیل. انہوں نے کہا من معکا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ. انہوں نے پوچھا حل بعث الیہ، کیا آپ کی طرف حکم چلا گیا؟ انہوں نے کہا ہاں. کہتے ہیں ثم فتح لنا، اس کے بعد وہ دروازہ کھولا گیا. تو آسمان میں دروازے بھی ہیں، آسمانوں میں راستے بھی ہیں، اور آسمانوں میں بروج بھی ہیں. بروج مانا بڑے بڑے محل جیسے ہوتے ہیں. برج اصل میں کہتے ہیں قلعے کو. اس لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. اسی طرح قرآن نے فرمایا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. اللہ نے آسمانوں میں بروج بنائے ہیں، قلعے بنائے ہیں، اور اسی کے اندر پھر وہ سارے نظام کا ہیڈ کوارٹر ہے جو آسمانوں کے ستارے ہیں، جو گردش ہے، سب کا پھر منزلیں ہیں ساری اللہ. اس لیے فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ كَالشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فرمایا ہم نے چاند کے لیے بھی منزلیں بنائی ہیں. وہ مہینے کے 28 دن میں اپنا دورہ پورا کرتا ہے، پھر 28 کے بعد ڈوب جاتا ہے، پھر اس کے بعد نیو مون یا چاند پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس لیے علماء نے فرمایا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری مخلوق کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. چھت کے لیے آسمان بنا دیا، رہنے کے لیے زمین بنا دی. اب کھانے کے لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا، لیکن بے قدر انداز کے مطابق، کیوں اگر زیادہ اتار دیتے تم طوفانوں میں بہ جاتے، اگر تھوڑا اتار دیتے تمہیں پورا نہ ہوتا۔ اچھا پھر اللہ کا نظام دیکھو، اگر سال کا پانی اکٹھا اتار دیتے تو ہم اس کو کہاں حفاظت کرتے، کہاں رکھتے؟ یا کہتے اچھا بھی مخلوقات تیار ہو جاؤ، 3 مہینے کا پانی ہم اکٹھا بھیج رہے ہیں، کتنے ٹینک بناتے؟ لیکن کیسا نظام بنایا؟ فرمایا کہ کچھ پانی کو تو ہم نے جماد برف بنا کے پہاڑوں پہ جما دیا ہے، اور پھر پہاڑوں کی رگوں سے وہ پانی زمین میں داخل ہوتا ہے، کہیں وہ خود چشمہ بن کے پھوٹ پڑتا ہے، کہیں تم کھود کے کنویں نکالتے ہو، اور کچھ پانی جو ہے بہ بہ کے دریاؤں میں تمہارے جاتا ہے، ڈیم بھرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے ایک نظام بنایا، ہر چیز ہم اپنے اندازے کے مطابق بھیجتے ہیں، کیوں پانی نہ ملے تب بھی بندے مر جائیں، اگر زیادہ ہو جائے تب بھی مر جائیں۔ اب دیکھ نہیں رہے کیسے کیسے طوفان آ رہے ہیں، کیسی کیسی تباہیاں پھیل رہی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا ہے، اگر ہم چاہتے پانی نیچے چلا جائے لے بھی نہ سکو، اگر ہم چاہتے تو پانی کو ہواؤں سے خشک کر ڈالتے، پھر تم کہاں سے پانی لیتے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میری قدرت کے نظام پہ نظر ڈالو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو لے جائیں، جیسے پانی بنانے پہ قادر، اتارنے پہ قادر، اگر چاہیں تو پانی کو ختم کرنے پہ بھی قادر، پھر کہاں سے پانی لاؤ؟ اس لیے قرآن فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ تو کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے دیکھو، اگر تم یعنی اس حال میں صبح کرو کہ پانی کو ہم نیچے لے جائیں، پھر کون ہے جو تمہیں جاری پانی عطا کرے گا؟ اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، پانی کو بادلوں سے ہم اتارتے ہیں کہ تم اتارتے ہو؟ یاد رکھو پانی آسمانوں سے بھی اترتا ہے اور بادلوں سے بھی اترتا ہے، کیونکہ بادل بھی اوپر ہیں، اس کو بھی سما کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا اتنے بڑے بڑے بادل جو ہیں وہ لاکھوں ٹن پانی لے کے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، جہاں ہم حکم دیتے ہیں وہاں برستے ہیں، جہاں ہم روک دیتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں۔ اگر بادل آ گئے ہم کہتے ہیں نہیں برسنا ہے، بغیر برسے لوٹ جاتے ہیں۔ بس سب سارا نظام جو ہے اللہ کا۔ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اس پانی کو اتارنے کے بعد زمین میں ہم نے تمہارے لیے باغات بنائے، اور فرمایا مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ نے یہاں 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم نے باغات پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے کھجوریں ہیں، تمہارے لیے انگور ہیں۔ اس لیے علماء کہتی ہیں کہ جن چیزوں کا اللہ قرآن میں ذکر کرے لازم اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، تو لہذا کھجور اور انگور میں جو فائدے ہیں وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتے۔ اچھا بعض کو تم پھل سمجھ کے کھاتے ہو اور بعض کو تم خشک کر کے رکھتے ہو تو تمہارے لیے وہ غذا بن جاتے ہیں۔ فواکہ کا معنی ہوتا ہے تفکہ، تلذذ، لذت کے لیے کھانا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جب سارا کھانا کھا لو تو کہتے ہیں فروٹ لے آؤ، حالانکہ کھانا تو کھا چکے ہیں، تو فروٹ تو صرف شوق کے لیے کھایا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انگور کشمش بن گیا، حفاظت سے رکھ دیا، پھر وہ تمہاری خوراک بن گیا۔ کھجور کو تم نے رکھ دیا اور جناب سارا سال تمہاری کھجور جو ہے خوراک بن گئی۔ اس لیے اصول ہے کہ جس دسترخوان پہ کھجور نہ ہو کہتے ہیں برکت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا خدا کی شان ہے، کھجور جو ہے اللہ نے اس کو بھی انسان کی طرح بنایا ہے۔ کیا مانا کہ جیسے بندے کی ٹانگ کاٹ دو تو بندہ زندہ رہے گا، ہاتھ کاٹ دو زندہ رہے گا، دونوں ہاتھ کاٹ دو، دونوں ٹانگیں کاٹ دو زندہ رہے گا، گردن کاٹ دو تو زندہ نہیں رہے گا۔ اچھا کھجور کو بھی ادھر سے کاٹو ادھر سے کاٹو زندہ رہے گی، گردن کاٹ دو تو زندہ
خدا کی شان ہے، اللہ نے اس کو انسان کی طرف دیا، اس کی صفتیں ایسی بنا۔ اچھا، ہر درخت جو ہے نیچے سے پانی لیتا ہے، یعنی شیشم ہے، زیتون ہے، دنیا کا کوئی بھی درخت ہو وہ زمین کے نیچے سے پانی لیتا ہے۔ ایک کھجور ہے جو اوپر سے پانی لیتا ہے، جیسے ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے، ایک بندہ ہے جو پانی کو اٹھا کے پیتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے کھجور کو انسان سے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے خاص طور سے ولادت کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے اعلیٰ غذا جو ہے وہ کھجور ہے۔ اگر اس سے اور اچھی غذا ہوتی تو اللہ بی بی مریم کو عطا فرما دیتے، اللہ کے آگے کیا مشکل تھا؟ اس لیے اللہ نے حکم دیا نا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بی بی حیران ہے، نہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ وہاں کوئی انجیکشن لگانے والا، نہ دوائی دے، پر میں وہ حُزِّی الیک بجذع النخلۃ، اللہ نے حکم دیا کہ کھجور کی ٹہنی پکڑ کے ہلاؤ تو ساقط علیک رطبا جنیا، ہم تمہارے لیے تازہ تازہ کھجوریں گراتے ہیں، ان کھجوروں کو کھاؤ اور پانی چشمے کا پیو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ کلی من الرطب الجنی واشربی من الماء النقی وقرری عینک بالولد النبی۔ اللہ نے فرمایا بی بی مریم کیسی شان والی بی بی ہے، اللہ نے فرمایا پاکیزہ تازہ کھجوریں کھاتی جاؤ، چشمے کا پانی پیتی جاؤ، اور نبی بیٹے کے چہرے پہ نظر ڈال کے اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتی رہو۔ تو سب سے اعلیٰ نعمت جو ہے عورت کے لیے وہ کھجور ہے۔ اور اسی لیے عرب دنیا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو